محترم ناظرین، اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیات 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح اور عصر کا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ جانے والے فرشتے بھی نیک اعمال لکھ کر چلے جاتے ہیں اور آنے والے فرشتے بھی وہی اعمال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمام رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک حفاظت والے فرشتے مراد ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرمانبرداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ فجر اور عصر کے اوقات فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کے اوقات ہیں اور قیمتی اوقات ہیں، اور ڈیوٹی پر آنے اور جانے والے دونوں شفٹوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اوقات کے اعمال نمازوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جن حضرات کے نزدیک اس سے مراد انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں تو ان کے قول کے مطابق یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ ان دونوں شفٹوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان اوقات میں پڑھی جانے والی نمازوں کو لکھتے بھی ہیں۔ البتہ نماز کے علاوہ دیگر اعمال کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کو بھی دونوں شفٹوں والے فرشتے لکھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد پہلے سے موجود فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور نئے آنے والے فرشتے ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کے 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیات پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے اگر 7 مرتبہ پڑھا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس سے عطا فرما دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑے یا جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے جاتی ہے۔ دن کے وقت، اسی وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اسی وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمان میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث میں آیا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو تقویت اور زندگی کو برکت عطا فرماتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیات لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہت بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔
ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور یہ عبادات دین اسلام میں ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کا اذکار، آیات قرآنی یا کتاب و حدیث میں مذکورہ دعاؤں کو بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بار متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے۔ جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کے برابر ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ محترم ناظرین، ذکر کے بہت سے زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو رفع دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر غم کو دور کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جاں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا یا تازہ کرنا، کسی چیز کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا۔ ذکر الہی روح کا سکون ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہ رکھے۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصل یعنی عبادت الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلے فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو، اور ہم جانتے ہیں نفسانی خواہشات مقررہ وقت کے لیے روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ظہور ہو۔ قرآن پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کا اثر ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا نصب العین وقف رضا الہی کا حصول ہو، یوں ذکر الہی رضا الہی کا سینہ قرار پاتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تقلید کی گئی ہے۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ اور گہرا تعلق ہو، وہ کسی صورت بھی اسے بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے یا اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس نے اس سے فرمایا، دن رات خوش کی تری، سفر و حضر، فکر و کنات اور ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ تو کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور سے پر ہے، اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو وہ سنگ دل ہو جائے گا۔ وہ خرابی ہے جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل رہے اور وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اونٹھا اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے حال، تمہاری اولاد، تمہاری ہر چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کے بارے میں۔ تو جانتے ہیں وہ کون سی آیات ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت آیات 7 مرتبہ پڑھی تو 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اس آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے وہ دعا اسی وقت فوراً قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہدایت، رحمت، شفا ہے اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تمہیں ایک ایسی آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر، بد وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وہ نہیں پاتے اس کے علم کے بغیر مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں، اس کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے، پھر جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کا گھر بھی، یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं, रिज्क की तंगी है, घर में गुर्बत है, फिक्र फाका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते? तो आयतल कुर्सी असर की नमाज के बाद 7 मरतबा लाजमी पढ़ें। 7 जमीन और 7 आसमानों का नूर अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएंगे, दुनिया की हर चीज आपको अता फरमाएंगे। नाज़रीन, जब ये अमल कर लें तो उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदलती हैं। अल्लाह हमें दुआएं लेने वाला और दुआएं देने वाला बना दे। मुस्कुराहट जमीन पर तारों की तरह बिखरे, दुआएं बारिशों की तरह बरसे। अल्लाह ताला हम सबको दुआए तौबा और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम न रखे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियां अता फरमाए और आसानियां और खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दीन की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आप रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला का दिल से जिक्र करें और अच्छी बात को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।